نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ اس وقت پوری دنیا میں جو ایجوکیشنل سسٹم اور تعلیمی نظام ہے، اگر ہم صرف پیسہ کمانے کے لیے چلاتے ہیں اور پیسہ کمانے کے لیے پڑھاتے ہیں تو ہم سے بڑا کوئی مردہ ضمیر نہیں ہو سکتا ہے، اور ہم سے بڑا کوئی غیر اسلامی حرکت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا کی ساری قومیں تعلیم اور ایجوکیشنل سسٹم کو دعوت کے طور پر، مومنٹ کے طور پر، تحریک کے طور پر، مشن کے طور پر چلا رہی ہے۔ کوئی اسکول مذہب کے بغیر چل رہا ہو آپ نہیں بتلا سکتے، کوئی اسکول نظریے کے بغیر چل رہا ہو آپ نہیں بتلا سکتے۔ موٹی موٹی مثال ہم ہر جگہ پر دیتے رہتے ہیں، اور اپنے آس پاس کی مثال ہے، فرنانڈیز دواخانہ ہے، وہاں پر کام کرنے والی جو لڑکیاں ہیں، آندھرا کے وہ گاؤں کو بھی ہم چونکہ جا چکے ہیں، نردول، نرساپور، ایلور، وجے واڑہ کا جو علاقہ ہے، ان علاقے کی دیہاتی لڑکیوں کو لا کر نرس کی ٹریننگ دے کر نن بنا کر فرنانڈیز میں رکھا جاتا ہے، اور جتنے بھی ہاسپٹل سے رکھے جاتے ہیں اس کا نام بطور خاص اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اس کو پورے حیدرآباد میں بہت بڑا معیاری میٹرنیٹی کا دواخانہ سمجھتے ہیں، اور ہر آدمی وہاں کی خدمت سے متاثر ہے، اور واقعی ایفیکٹو قسم کی سروس رہتی ہے۔ لیکن ان کم عمر لڑکیوں میں یہ درد کہاں سے آیا؟ اپنے مردہ مذہب کی دعوت دینے کے جذبے سے آیا۔ سب سے بڑا بے بنیاد اور نامعقول مذہب ہندوازم کے بعد عیسائیت ہے، کرسچینٹی ہے۔ تین خدا ہے، پھر بھی ایک ہے پھر بھی تین ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کی طرف سے سولی پر چڑھ چکے ہیں تو آپ عدالتیں کیوں چلاتے ہیں؟ آپ جیل خانے کیوں قائم کرتے ہیں؟ ایسا نامعقول قسم کا مذہب ہے، لیکن سیاست کی بنیاد پر، خدمت کی بنیاد پر پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ خدمت کا جذبہ، وہاں کی بچیوں کا خدمت کا جذبہ۔ ہمارے ایک دوست تھے نرساپور کے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کورونا کے زمانے میں طبیعت خراب ہو گئی اور ایمبولینس میں بٹھا کر لایا جا رہا تھا، لٹا کر لایا جا رہا تھا، پلس گرتے جا رہے۔ ایک دوست ان کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ دوست کچھ تسلی کی باتیں کرنے لگے تو فوراً عیسائی کرسچن نن نے کہا ان سے کہو کہ دعا کرے، آخری وقت آ گیا۔ تو وہ ہمارے ساتھی میسر صاحب ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کلمہ پڑھ کے مرا وہ شخص، یعنی آخری سانس میں بر موقع کلمہ پڑھنے کی طرف توجہ۔ وہ تو کلمہ پڑھنے کی طرف نہیں، وہ تو اپنے مذہب کے اعتبار سے پریئر کرنے کے لیے کہیے بول کے بول رہی تھی وہ، لیکن مشن جس کا ہوتا ہے اس کو یہ ذہن میں بات سمجھ میں آتی ہے۔ جس کے پاس مشن نہیں ہوتا، جو صرف کرائے کے چند ٹکڑوں کے لیے، تنخواہ کے چند ٹکڑوں کے لیے جو کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ خیالات نہیں آ سکتے، یہ فکر نہیں آ سکتی ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ انتہائی بے حسی اور واقعی اپنے ایمان کی کمی کو محسوس کرنا چاہیے۔ پڑھانے کو تحریک بنائیے، پڑھانے کو مشن بنائیے۔ سب سے بڑا اسکینڈل خزانوں کا لوٹنا نہیں ہے، سڑکوں کا ٹوٹنا نہیں ہے، سب سے بڑا اسکینڈل دواخانوں کے اندر دوائی کا چوری ہونا نہیں ہے، سب سے بڑا اسکینڈل آنے والے بچوں کے ساتھ خیانت ہے، آنے والی نسل کے ساتھ خیانت ہے۔ آج طالب علم میری کلاس میں بیٹھا
اور اس کے ایک دینی جذبے میں حرکت نہیں ہوئی, علم کے ذرے میں اضافہ نہیں ہوا. کیا میں پتھر ہوں جو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ایک طالب علم کے ساتھ گزارنے کے باوجود بھی اس پر اپنا اثر نہیں چھوڑ سکا؟ غیر مؤثر تدریس یہ تعلیم کے چھوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے. نان افیکٹو ٹیچنگ جو ہوتی ہے, بے اثر قسم کا جو پڑھانا ہوتا ہے, وہ طالب علم کو پڑھائی چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے. ورنہ جو افیکٹو ٹیچنگ ہوتی ہے وہ نہیں پڑھنے والے کو بھی پڑھنے والا بنا دیتی ہے. ہم گجرات گئے, ایک مدرسے میں 50 سال سے حفظ پڑھانے والے استاد نے مجھ سے کہا کہ مولانا, بچہ کتاب کو سمجھے نہ سمجھے, استاد کو اچھی طرح سمجھتا ہے. کتاب کو سمجھے نہ سمجھے, استاد کو اچھی طرح سمجھتا ہے. اس کو غصہ کب آتا ہے؟ ان دونوں کے تعلقات کیسے ہیں, اس کی تنہائیاں کیسے گزرتی ہے, اس کا فون کا استعمال کس حد میں رہتا ہے, یہ نمازوں کی کتنی پابند ہے, اس کی زبان کتنی میٹھی ہے. طالب علم کتاب سمجھے نہ سمجھے استاد کو ضرور سمجھتا ہے, اور کتاب سے زیادہ استاد کو پڑھتا ہے. اور اللہ نے کتاب بعد میں سے دی ہے, استاد پہلے دیا دنیا کو. اور بہت عرصے دراز تک اس امت کے اندر اور دنیا میں صرف استاد رہا, کتابیں بعد میں سے بننا شروع ہوئی, قرآن بھی بعد میں سے لکھا گیا, حدیثیں بعد میں سے لکھی گئی. ہمارا بننا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. بہت بڑا فلاسفر ہے اور اس کا مشہور لطیفہ ہے, ابو علی سینا, انگلش میں ابے سینا کیا بولتے ہیں آپ لوگ جی, ابے سینا. اس کا لطیفہ ہے, وہ ایک دوست کے پاس ملاقات کے لیے گیا, تو فارسی میں نقل کرتے ہیں وہ لطیفہ. تو وہ دوست نے جاتے وقت اس کے بارے میں کہا کہ ابو علی سینا اخلاق ندارت, کہ ابو علی سینا میں اخلاق نہیں ہے. اس تک یہ بات پہنچی, بہت غصہ آیا. کتاب لکھا اس نے, اور آج بھی کتاب ہے وہ, کتاب الاخلاق موجود ہے جو ابو علی سینا نے لکھا. لکھنے کے بعد وہ تانا دینے والے استاد کو بھیجا, آپ نے کہا تھا میرے پاس اخلاق نہیں ہے, کتاب لکھ دی میں نے. تو اس میزبان نے جواب دیا, میں نے یہ نہیں کہا کہ ابو علی سینا اخلاق ندانت, اخلاق جانتا نہیں ہے, نہیں کہا میں نے, اخلاق رکھتا نہیں ہے, اخلاق ہے نہیں اس کے پاس. کروڑوں کی گنتی جاننا الگ ہے. حضرت شاہ جمع الرحمان صاحب ایک مرتبہ فرمایا کہ کروڑوں کی گنتی جاننا الگ ہے, 1000 2000 جیب میں رکھنا الگ ہے. کروڑوں کی گنتی جاننے سے آپ کے چلنے کے انداز میں تبدیلی نہیں آئے گی, سوچنے کے انداز میں تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن چند ہزار چند لاکھ جیب میں آ جائے تو سب میں تبدیلی آ جائے گی. یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ, بمبئی کے ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے, وہ چوروں کی جماعت لے کے نکلے ہوئے, بمبئی کے چورا. تو جماعت میں جانے کے بعد سنانے لگے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب بمبئی گئے, پہلے بہت مشہور تھا, بمبئی جاتے تھے لوگ. تو بمبئی گئے اور جانے کے بعد اس کی سٹی ٹرین میں کہا, ٹرین میں ڈبے میں کہا کہ میں نے بہت سنا تھا بمبئی میں چوریاں ہوتی ہے, اتنی دیر سے میں سفر کر رہا ہوں, اب تک کوئی چوری نہیں ہوئی. تو بازو ایک چور کھڑا ہوا تھا, 3 مرتبہ ہاتھ ڈال کے دیکھ لیا, کچھ بھی نہیں ہے تیرے جیب میں. تو مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس چور سے پوچھا کہ بھائی کیسے پہچانتے ہو کہ پیسہ بھی ہے اور کتنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولانا صرف چلنے کے انداز پہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے, دیکھنے کے انداز پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے. حضرت نے اس کے بعد فرمایا, چند پیسے آ جاتے ہیں تو اتنی تبدیلی آ جاتی ہے, اگر اللہ آ جائے تو کتنی تبدیلی آ جائے.
اخلاق جاننا الگ ہے، معلومات الگ ہے، اور حقیقت الگ ہے۔ ایک ہمارے عرب دوست ہیں، سنانے لگے کہ ایک صاحب نے صبر پر پی ایچ ڈی کی۔ صبر کے سبجیکٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو صبر پہ، ٹالرنس پہ پی ایچ ڈی کی انہوں نے۔ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، استنجا کے لیے گئے تو ان کی سیٹ پہ دوسرا آدمی بیٹھ گیا، سامان نیچے رکھا ہوا تھا ان کا، تو انہوں نے آ کر کہا کہ بھائی یہ سیٹ میری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، میں بھی بیٹھ سکتا ہوں، آپ دوسری جگہ بیٹھ جاؤں۔ آواز بلند ہوئی، پھر گالیاں آئی، پھر گلا پکڑنے لگے۔ تو شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ نے تو صبر پہ پی ایچ ڈی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پی ایچ ڈی بہت آسان ہے، صبر مشکل ہے۔ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کیسے پتا چلے گا؟ میں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں پرنسپل کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں ذمہ دار کے لیے نہیں کر رہا ہوں، پیرنٹس کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کیسے پتا چلے گا؟ اس کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ مجھے چاہے بڑی کلاس دی جائے چاہے چھوٹی کلاس دی جائے، ہر حال میں میرے کام کرنے کی رفتار میں کمی نہ۔ اللہ تو پہلے بھی تھا جب میں 10 کو پڑھا رہا تھا، اللہ تو جب بھی ہے جب میں نرسری پڑھا رہا ہوں۔ اللہ تو پہلے بھی ہے۔ دنیا کی قدردانی اور ناقدری کا اثر اس کی طبیعت پر نہ پڑے۔ آپ قدر کریں گے تو اچھا پڑھاؤں گا، ناقدری کریں گے تو نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھا رہا ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھا رہا ہے۔ اجرت بڑھ گئی، پیسہ آپ نے زیادہ دیا تو آپ کو زیادہ پڑھا، اچھا دلچسپی سے پڑھاؤں گا۔ آپ نے کم دیا تو میں کم دلچسپی سے پڑھاؤں گا۔ اللہ میرا مقصد نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا مشہور واقعہ ہے، بہت بڑے عہدے سے نکال دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید پہلے لشکر کے امیر تھے، بعد میں سے ماتحت کر دیا گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جیسے پہلے کرتا تھا اب بھی کر کے بتاؤں گا، ورنہ پچھلا کرایا ہوا پورا ضائع ہو جائے گا، طے ہو جائے گا کہ میں نے وہ کرسی ہی کے لیے کیا تھا۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی نیت ٹٹولنا چاہیے، اور میرے اور آپ کے ساتھ چونکہ نفس لگا ہوا ہے، میرے اور آپ کے ساتھ چونکہ شیطان لگا ہوا ہے، تو نیت بھی بگڑتی رہتی ہے۔ ڈائریکشن صحیح کرنا پڑتا ہے، ایسا ہی صحیح کرنا پڑتا ہے جیسے کہ فجر کے بعد واکنگ کر رہے تھے ایک صاحب، تو 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی مکان تھا ان کا، دوڑتے ہوئے 1 کلومیٹر جانا تھا، دوسرے کو دیکھا تیز رفتار چلتے ہوئے، تو اس کو پیچھے کرنے کے لیے 3 کلومیٹر آگے چلے گئے۔ یعنی دوسرے سے کمپیر کرنے کا مزاج، تقابل کا مزاج، دوسرے کو پیچھے کرنے کی فکر، دوسرے کے آگے بڑھنے پر بے چینی، اس میں آدمی 1 کلومیٹر پر ہی جو اللہ کی رضا ہے اس کو چھوڑ کے آگے چلے جاتا۔ اللہ کی رضا بہت نزدیک ہے میرے بھائی، اللہ کی رضا بہت نزدیک ہے۔ آپ تقابل میں دوسرے کے ساتھ اس کو چھوڑ کے آگے مت نکلیے۔ آپ جیسا برتاؤ کریں گے میں آپ کے ساتھ ویسا کروں گا، یہ اخلاق نہیں ہے۔ آپ برا برتاؤ کریں گے تب بھی میں اچھا برتاؤ کروں گا۔ میرے اخلاق آپ کے ریئیکشن کے تابع نہیں ہیں، میرے اخلاق میرے علم کے تابع ہے، میرے اخلاق میرے ضمیر کے تابع ہے، میرے اخلاق آپ کے ریئیکشن کے تابع نہیں ہے۔ آپ کا ریئیکشن طے کرے گا کہ میرے اخلاق کیسے ہوں، تو میرا کیا رہا؟ میرا کچھ نہیں رہا۔ دیکھیے، مشین کا ہر پرزہ اہم ہے، اگر چپراسی بھی نہیں آتا ہے تو ہمارا اسکول نہیں چل سکتا۔ ایک اینٹ بھی نکال دی جائے تو دیوار کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، ایک نٹ بھی نکل جائے گاڑی میں آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔
پورے اسٹاف میں، پوری مشنری میں ایک آدمی کا بھی غیر ذمہ دار بن جانا پورے سسٹم کو کمزور کر دے گا. ایک آدمی کا بھی غیر ذمہ دار بن جانا پورے سسٹم کو کمزور کر دے گا. اصل پوری سوسائٹی کا حال ایسا ہے، لطیفہ ہے، سناتے رہتے ہم ساتھیوں کو. ایک لالا جی کے پاس ایک دیہاتی سے ہمیشہ مکھن خریدتے تھے. 1 کلو مکھن لا کے دینا. ٹھیک ہے. ایک دن سوچا اس نے کہ میں تول کے دیکھتا ہوں لاتا کتنا ہے. تو جب دیکھا تو 900 گرام ہی خالی. تو لالا جی بہت ناراض ہو گئے اس دیہاتی پہ. دیہاتی بہت چیخ و پکار کیا، جو بول سکتا تھا بول دیا اس نے اپنی زبان میں، اور وہ دیہاتی سب سنتا رہا. اور اس نے اخیر میں کہا کہ لالا جی ہمارے پاس باٹ کے پیسے نہیں رہتے، تولنے کے باٹ کے پیسے نہیں رہتے، ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں رہتا. میں آپ کے پاس سے جو 1 کلو تیل، 1 کلو آٹا، 1 کلو چاول لے جاتا ہوں، اسی کو جا کر ایک پڑلے میں رکھ کے دوسرے پڑلے میں مکھن تول کے لا کے دیتا ہوں. یہی پوری سوسائٹی کا حال ہے. میں گھنٹے میں کام چوری کر رہا ہوں، تیاری کے بغیر سبق پڑھا رہا ہوں، دیر سے آ کے پڑھا رہا ہوں. یہی عورت، یہی بیٹا، یہی بیٹی جب دواخانے میں جائے گی اور ڈاکٹر بھی ویسا ہی بدتمیز ہے، اور وہی جب لیب میں جائے گا وہاں پر پہلے سے سیٹنگ ہے، اور وہی جب سبزی خریدنے کے لیے سبزی کی دکان پر جائے گا وہاں پر دوائیں ملانے کا، زہر اور کینسر پلانے کا انتظام کر کے رکھا سو ہے. دودھ والے نے یہی بدتمیزی کر رکھی ہے، پیٹرول بیچنے والے نے میٹر ویسے ہی سیٹنگ کر کے رکھا ہے. یہ سب چوروں کی کمیونٹی بن چکی ہے. اور جو ہر آدمی اپنی جگہ پر بڑا عقل مند سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں نے 100 گرام بچا کر بڑی عقل مندی کر لی آپ سے. یہ حقیقت ہے. یہ نام پلی پر ایک صاحب نے گوشت خریدا، فیس بک پہ مل جائے گا آپ کو اس دن کی رپورٹ. گوشت خریدنے کے بعد دوسری دکان پر گئے کرانہ سامان خریدنے کے لیے، جیسے عادت ہوتی ہے آدمی کی. تو جب کرانہ سامان خریدنے کے لیے گئے تو باتوں باتوں میں وہ 1 کلو گوشت کی تھیلی ترازو پہ رکھ دی. ترازو سامنے چلے تھا تو رکھ دیے. جیسے ہی رکھ دیا انہوں نے، فون پہ لگے رہے، اچانک میٹر پہ نظر پڑی تو 900 گرام مجھ بتا رہا. تو پھر اٹھایا، پھر رکھا، پھر اٹھایا، پھر رکھا. پھر پہلے دکان پر گئے، بھائی یہ 1 کلو دیا، 1 کلو دیا، رکھے تو وہاں پہ 1000 آ رہا ہے. اس کے بعد پورے نامپلی اور پورے علاقے کا انہوں نے سروے کیا، 99% دکانوں میں ایسے ہی تولنے کی مشین کو سیٹ کر دیا گیا. آئی سی یو کے مریض کے ساتھ بھی یہی ہے. اس قدر انسانیت مر چکی ہے کہ آئی سی یو کے مریض کے ساتھ بھی یہی ہے. بہت دن پہلے یشودا کا واقعہ پیش آیا تھا. ایک عورت کے شوہر کی طبیعت سیریس ہو گئی، اس نے اسی دن اس کو شیو کیا، اسی دن شیو کیا. اس کو کرنے کے بعد لے گئی آئی سی یو میں، 15 دن رکھا گیا. حالانکہ انتقال اس کا پہلے ہی دن ہو چکا تھا. 15 دن کے بعد بل بنا. اس سمجھدار خاتون نے پورے میڈیا کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اگر یہ شوہر 15 دن زندہ رہ کے مرا ہے تو اس کے چہرے پر بال کیوں نہیں اگے ہیں؟ میرے بھائی، ہمیں اپنے کام میں امانت دار بننا ہے. اپنے کام میں امانت دار بننا ہے. اگر میں ایک اسپیلنگ کی مسٹیک بھی سکھلا رہا ہوں تو میں خیانت کر رہا ہوں. کیوں میں نے تحقیق نہیں کی؟ کیوں میں نے ڈکشنری نہیں اٹھایا؟ ہم نے کمایا کیا ہے؟ 10 سال سے پڑھا رہے، ہم 15 سال سے پڑھا رہے ہیں. میری کمائی کیا ہے؟ میری کمائی شہرت ہے، میری کمائی یہاں کے ایوارڈز ہیں، میری کمائی میری نسل ہے.
میری کمائی میرا جنریشن ہے، میری کمائی میرے طلباء ہیں، میرے طلباء اور میرے اسٹوڈنٹ کے دل میں میری محبت آ گئی. پتا چلا میری استانی ماں کی طبیعت خراب ہے، سجدے میں گر گیا میری استانی ماں. کل رات میں ایک جگہ پر تھا، پیگا پیلیس میں رکھے تھے ووٹر آئی ڈی کارڈ وغیرہ کے بارے میں، تو مختار بھائی سکندرآباد والے، ان کو رمضان میں اعتکاف کے لیے مسجد نبوی جانا تھا، ویزا بند ہو چکے تھے. بمبئی میں ایک دوست کے توسط سے پہنچے تو ایک آفس سے انہوں نے دوسری پاسپورٹ آفس کو فون کیا، ویزا آفس کو فون کیا، تو وہ لڑکی ان کی شاگردہ تھی، غیر مسلم لڑکی ان کی شاگردہ تھی. انہوں نے فون کیا، بیٹا مجھے ویزا چاہیے، ویزا لگا دو. تو اس لڑکی نے کہا آپ کون بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا میں سر بات کر رہا ہوں آپ کا. سر آپ کون بات کر رہے ہیں؟ تو اور 2 مرتبہ انہوں نے اپنے انداز میں جو بچپن میں تھا وہ انداز میں انہوں نے کہا. کہتے ہی لڑکی نے فوراً کہا حضرت میں آپ کا فوراً کام، کون آدمی ہے بھیجیے، میں ویزا بھی ایشو کرتی ہوں. تو ظاہر ہے کہ جو کمرشل تعلق رکھنے والے استاد شاگرد ہوتے ہیں، جو شاگرد کو محض ATM اور استاد کو محض نوکرانی سمجھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر تو یہ روحانی تعلق نہیں ہو سکتا، یہ دلی تعلق نہیں ہو سکتا. بچہ دوپہر کھانا نہیں کھایا تب بھی غم نہیں ہے، کھانا پورا نہیں کھایا تب بھی غم نہیں ہے. کبھی تو دل پہ چوٹ لگنی چاہیے نا، کبھی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے چاہیے. یہ میرا بچہ پڑھ کیوں نہیں پا رہا ہے؟ اتنا ہزاروں روپیہ لگانے کے باوجود. دعا تو سب سے آسان ہے، دو رکعت نماز تو سب سے آسان ہے. عورت کا اصل کام گھر آباد کرنا ہے، باقی دوسرے کام دوسرے درجے میں ہے. میں عام صورتحال کے مطابق کہتا ہوں، میں یہاں کی صورتحال سے واقف نہیں ہوں. ہمارے پاس بغیر کسی شرعی عذر کے، علماء کے مشورے کے بغیر خلع والی، طلاق والی اور اس قسم کے بدتمیز ٹیچرز ہوتے ہیں، مردوں میں بھی ہوتے ہیں، ان کو رکھا نہیں جاتا. کیا ایسے لوگ میرے بچوں کے لیے آئیڈیل بن سکتے ہیں جن کے اندر اخلاقی خرابیاں اتنی زیادہ ہو، انا اور ضد اتنی زیادہ ہو، بے لگامی اور کٹی پتنگ بننے کی کیفیت اس قدر زیادہ ہو؟ ہم میں سے وہ استاد واقعی آئیڈیل ہے جو اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے باپ پر خرچ کرتا ہے، اپنے معذور بھائی پر خرچ کرتا ہے، اپنی کمزور بہن پر خرچ کرتا ہے. وہ استانی ماں واقعی آئیڈیل ہے، مثالی بننے کے قابل ہے، کہ جو اسکول میں مدرسے میں پڑھانے کے بعد اپنی ساس کا بھی دل جیتتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کے لیے حاضر باش رہتی ہے، اپنے بچوں کی خدمت میں بھی پوری دلچسپی ہے. ان سب چیزوں کی وجہ سے کوئی دوسری خرابیاں اتنی نہ بن جائے کہ آدمی اپنا گھر توڑ کر بھی خوش فہمی کی زندگی گزار رہا ہو. کیونکہ مشین کی انجینئرنگ آسان ہے، دلوں کی انجینئرنگ مشکل ہے، رشتوں کی انجینئرنگ مشکل ہے. ہوائی جہاز چلانا آسان ہے، رشتوں کو چلانا مشکل ہے. اگر میں نے اپنی بیٹی کو ہوائی جہاز چلانا تو سکھا دیا، رشتے سنبھالنا نہیں سکھایا، وہ اپنی زندگی کے حقیقی مقصد میں ناکام. یہی موضوع سوچ کر آیا تھا کہ آج پیرنٹس سے بات کرنا ہوگا شاید بول کے. تو بچوں کی تربیت کی فکر اپنی فکر کے بغیر مذاق ہے، وہ کرتے رہیے. اپنی تربیت کے بغیر بچوں کی تربیت کی فکر مذاق ہے جو کرتے رہیے آپ. پیرنٹس میٹنگ میں کیوں نہیں آتے ہیں آپ؟ کسی اللہ والے کے پاس آپ کتنے مرتبہ جاتے ہیں؟ آپ کیا فون کے استعمال میں اپنے آپ پر قابو پا چکے ہیں کیا؟ آپ ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو خود آپ عمل نہیں کرتے، اور بچہ کم عمری کی وجہ سے خاموش رہتا ہے. اور جو شریر بچے ہیں وہ تو صاف کہتے ہیں کہ ابا آج آپ طاقتور ہیں، پیسہ آپ کے پاس ہے، اس لیے آپ مجھے پیٹ رہے. بچے نے کہا، میرے سامنے کہا، کل میں طاقتور ہو جاؤں گا اور پیسہ بھی میرے پاس آ جائے گا، جب آپ دیکھ لیں گے میں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں. یہ حقیقت ہے.
میری والدہ بدچلن ہے، میری والدہ بے پردہ ہے اور اپنی بیٹی سے پردے کا مطالبہ کرتی ہے، حیا اور پاک دمنی کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہم شادیوں میں جس انداز میں جا رہے ہیں اور جس انداز میں ہمارا نامحرموں کے ساتھ اختلاط کا ماحول ہے، میری بیٹی دیکھ رہی ہے، اور میں بیٹی کو عفت اور پاک دامنی کے واقعات سناتا رہوں۔ میرے بچے دیکھ رہے ہیں کہ میرا ساس کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، میرے بچے دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کی مبارک راتیں بھی میرے گھر کے بڑوں کی کتنی غفلت میں گزرتی ہے۔ کبھی آخرت کے لیے تڑپتا ہوا دیکھا آپ کے بچے نے آپ کو؟ کبھی قرآن پڑھتے ہوئے آنسو نکلتے ہوئے دیکھا آپ کے بچے نے آپ کو؟ کبھی دعا میں اللہ سے لجاجت کرتے ہوئے دیکھا آپ کے بچے نے آپ کو؟ تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ اپنی تربیت کے بغیر بچوں کی تربیت کا غم یہ آپ کو اپنے مشن میں کامیاب نہیں کرے گا۔ اور پھر دوسرے نمبر کے اوپر صرف یہ دوسری بات ہی کہی جائے گی اور بہت لمبا اس کو نہیں کیا جائے گا۔ اول و آخر حل تو محبت دینا ہی ہے، سختی ہرگز نہیں ہے، اول و آخر محبت کرنا ہی ہے۔ وہی ابو علی سینا کا واقعہ ہے، ایک صاحب نے آ کر شکایت کی کہ میں نے بہت محبت کی پھر بھی وہ نہیں سدھرا، اب سختی کروں کیا؟ تو ابو علی سینا نے کہا کہ یہ دوا بدلی نہیں جاتی ہے، بڑھائی جاتی ہے، یہ دوا بدلی نہیں جاتی ہے، بڑھائی جاتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم محبت نہیں دیں گے، کچھ اور رخ اپنائیں گے تو اور بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ اگر آپ نصیحت سے نہیں سکھائیں گے تو وہ تجربے سے سیکھے گا، اور تجربے سے سیکھنے تک پوٹے مر جاتے، پورا بچے کا ہاتھ ٹوٹ جاتا، ختم۔ تو پہلے ایک آدمی مستقل جب بھی کوئی تقرری ہو، اپائنٹمنٹ ہو کسی اسٹاف کا، تو بٹھا کر 1.5-2 گھنٹے کی کلاس لی جائے۔ جماعت میں بھیجنے سے پہلے 4 گھنٹے سناتے تبلیغ والے، حج میں بھیجنے سے پہلے 16 کلاسز ہیں، یہاں پر ٹیچر بنانے سے پہلے 5 منٹ نہیں سنا رہے آپ، اسٹیئرنگ دینے سے پہلے 6 مہینے، پائلٹ بنانے سے پہلے کتنے سال، اور آپ کلاس دینے سے پہلے 10 منٹ بھی نہیں سنا رہے، بس ختم۔ اور غلطی کروا کر سکھانے سے تو بہتر ہے نا میرے بھائی، آنے کے بعد بتائیے۔ تربیت نام ہے، ایک صاحب نے بہت بڑی بات لکھی، تربیت نام ہے کچھ چیزوں کے چھڑانے کا اور کچھ چیزوں کے اندر اتارنے کا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اتارنے اور نکالنے کے لیے مربی کا محبوب ہونا ضروری ہے، استاد کا اس طالب علم کی نظر میں چہیتا اور محبوب ہونا ضروری ہے۔ آپ میرے محبوب نہیں بنیں گے تو جو چیز آپ چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں، جو چیز آپ اندر ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ میں نہیں ڈالوں۔ تو پہلے آپ محبوب بنیے، آپ، یہ سب سے پہلا کامیاب استاد کا سب سے پہلا وصف اور سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اور پھر آگے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کے پیرنٹس سے پوچھا جائے، اکیلے میں کاؤنسلنگ کی جائے اور سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی جائے، اور دماغی طور پر کچھ تقویت کی چیزیں کھلائی جا سکتی ہیں، کھلائی جائیں۔ بعض وظیفے ہیں ذہن کی تیزی کے لیے، وظیفے کروائے جائیں، جی، ان سے کہا جائے کہ اپنے والدہ سے دعا کی درخواست کرو، اپنے والد سے دعا کی درخواست کرو، ابھی شب قدر آ گئی، ابھی شب برات آ گئی، ابھی ذی الحجہ کے روزے چل رہے ہیں، آج محرم کا روزہ ہے، آج اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دینے والے اللہ ہیں، اللہ سب کا ہے، صرف تمہارا فلانے کا نہیں ہے۔ تو امید بندھانے والی جو چیزیں ہیں، اور پھر آخری میں سب مشورہ کریں، یہ ہمارے اسکول میں نہیں چل سکتا، کس جگہ چل سکتا، یہ سبجیکٹ میں نہیں چل سکتا، کس سبجیکٹ میں چل سکتا۔ اسکول کے ذمہ دار شروع سے ہی شرعی ایڈوائزر طے ہے، اسلامک ایڈوائزر علماء طے ہے۔ کوئلے کو کوئلے سے 10 سال لگڑے تو سونا نکلتا کیا؟ آپ کیوں دونوں لڑ رہے ہیں صاحب؟ آپ کیوں دونوں بحث کر رہے ہیں؟
ہمارا ایڈوائزر اور ہمارے شرعی مشیر موجود ہے. شرعی مشیر سے ہم پوچھ لیں گے, اسلامی مشیر سے ہم پوچھ لیں گے, وہ جو کہیں گے اس کے مطابق عمل کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب کبھی نہیں کہتے کہ یہ دوا کیوں لکھ رہے ہیں, لائر سے کبھی نہیں کہتے کہ آپ کیس ایسا کیوں لڑ رہے ہو, لیکن شرعی مسئلے کو پورا پڑھے بغیر آدمی رائے نہیں فتویٰ دینے لگ جاتا ہے. اگر وہ میرے تقوی کے خلاف ہو, ان کی پالیسی اسکول کے وہ سب ہمارا جو ایڈوائزر ہوگا وہ جانے گا کہ تقوی کا کون سا لیول کس آدمی کو اور کس مینجمنٹ کو کس زمانے میں اور کس اسکول میں کتنی کیٹیگری نبھائی جا سکتی ہے تقوی کی, وہ طے کرے گا. اس کے لیے شیخ ہوتا ہے, اس کے لیے مفتی کے آگے کا مقام چاہیے, مربی کا. تو ہر زمانے کا تقوی, ہر زمانے کی احتیاط اس زمانے کی استعداد کے مطابق ہوتی ہے, اس زمانے کی استعداد کے مطابق ہوتی ہے. اگر میں وہ تقوی آپ سے کرواؤں جو مولانا زکریا صاحب نے کیا, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی چھت آج بھی گر رہی, وہ چھت نہیں بنائی گئی, لکڑی کا ستون رکھ دیا گیا. آپ کی گھر والی سے میں یہ تقوی کرواؤں, کیس پڑ جائے گا وہاں پہ, صاحب پولیس آ جائے گی, آپ بھی اندر جائیں گے, میں بھی اندر جاؤں گا. ہر زمانے کا تقوی اس زمانے کی استعداد اور اس زمانے کی صلاحیت کے اعتبار سے ہوتا ہے. اس کے لیے مربی چاہیے. عام طور پر جب بھی بیان ہوتا ہے کہیں پر بھی اس موضوع پر, تو انسان رائٹس زیادہ سننا چاہتا, رسپانسبلٹیز سننا نہیں چاہتا. حق دینے والے کو حق ملتا ہے, حق مانگنے والے کو حق نہیں ملتا. ہم لوگوں کو یہ مسئلہ ذرا زیادہ جھیلنا پڑتا ہے کہ کبھی ساس بہو کے مسئلے پر ہم نے بات کر دی, اور کوئی ایک لفظ بہت معتدل بولنے کے باوجود بھی کسی کے تھوڑے سے فیور میں کوئی لفظ اگر آ گیا. ایک صاحب نے قطر سے فون کیا, آپ کچھ فیمنزم سے متاثر ہو رہے ہیں کیا بولتے مجھے, بہت غلط بات ہے. آدمی کو اپنی رسپانسبلٹیز کی فکر ہونی. آج بچہ بھی یہی بولتا ماں باپ سے, آپ کو ایسا ہونا چاہیے, مجھے کیسا ہونا چاہیے, اس کی کوئی بات نہیں, یہ سننا نہیں چاہ رہا ہے. رسپانسبلٹیز, ذمہ داریوں کا غم آپ کو حقوق دلائے گا, حقوق کا غم آپ کو کہیں کا نہیں رکھے گا, رائٹس کا غم آپ کو کہیں کا نہیں رکھے گا, اور رسپانسبلٹیز کا غم آپ کو سارے رائٹس دلا دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور آپ حضرات جس درد مندی سے اور جس محنت اور لگن سے آپسی محبت کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو استقامت عطا فرمائیں, اپنے خزانے سے بہترین جزا عطا فرمائیں.